السلام علیکم عزیز طالبات، یہ میرا لیکچر نمبر 12 ہے۔ تاریخ ہے آج 30/12/2020 سال بدھ کا دن ہے۔ اسلامیات میں ہم چغلی ہم نے بتایا تھا کہ ایسی شکایت اور ایسی طریقے سے کسی کے درمیان بات کرنا کہ وہ آپس میں لڑائی پر آمادہ ہو جائے یا ان میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور چغلی کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے گھر خراب ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں میں اختلاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ہاف پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو بتایا کہ یہاں دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ عذاب کی وہ معمولی سی ہے، اگر یہ چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ ایک وہ جو چغلی کرتا ہے اور ایک دوسرا وہ جو اپنی نجاست سے پاک نہیں رکھتا اپنے جسم کو، یعنی اگر وہ باتھ روم جاتا ہے یوز کرنے کے بعد وضو نہیں کرتا تو وہ اپنے وہی داغ جو باتھ روم کا کوئی نشان لگ جائے کوئی چیز تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ چھوٹی سی بات ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ اور چغلی بھی بہت بری چیز ہے، چغلی کی وجہ سے جنت نصیب نہیں، چغلی کھانے والے انسان کو جنت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ فرمان نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے صحابی نے پھر کوٹ کیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغلی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو کوشچنز ہیں وہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں۔ یہ بھی فرمان ہے دوسرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی نیک بندے، انہیں دیکھ کہ یہاں کتنا نیک ہے، میں بھی اس کی طرح بنوں گا۔ اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں میں لڑائیاں کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، لوگوں میں رشتوں میں جدائی ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھی چغلیوں کی وجہ سے جو ناتفاقی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک انسان کی وجہ سے 2 گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے بیٹا۔ اور 2 گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نقصانات ہیں نا، اس میں کوشچن آئے گا نا، کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 5 یہ دونوں ہم نے کرنے ہیں۔ اس کے پہلے 1، 2 اور 4 ہم کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مذکورہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چغل خوروں کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا سبق دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اوصاف نیک عادات پیدا کریں اور خصائل رذیلہ بری عادتوں سے جلد چھٹکارا پائیں۔ خصائل رذیلہ یعنی بری عادتیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی نعمتیں ہم پر تمام کر دے، یعنی اپنی تمام نعمتیں ہمیں عطا کر دے۔ اب اس کا آبجیکٹیو پہلے کر لیتے ہیں، پھر دونوں کوشچن کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، خالی جگہ پر کریں۔ کوشچن نمبر 6، دن بھر سینکڑوں باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم برائی نہ سمجھتے ہوئے کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس کی برائی کر رہے ہیں اس وقت۔ استاد کے جماعت میں داخل ہوتے ہی بچے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر گھروں میں اور دوستوں میں جھگڑے چغلی کی بنا پر ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹی سی بات پر جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو جان سے مار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوصاف حمیدہ نیک عادتیں، خصائل رذیلہ بری عادتیں، ہمارا رب ہم سے راضی اور اپنی
راضی ہو جائے اور اپنی نعمتیں ہم پر تمام کر دے، یعنی مکمل کر دے۔ تمام سے مراد یہاں یہ مکمل کے معنی میں آتا ہے کہ مکمل کر دی جائے تمام نعمتیں، جو تمام نعمتیں ہمیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب اس کا کوشچن نمبر 3 سنیں، یہ پڑھ چکی ہوں اس میں نقصانات میں۔ چغلی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ چغلی کی وجہ سے جو نا اتفاقی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک انسان کی وجہ سے 2 گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور 2 گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے، توڑنے کی بات کبھی نہیں کی۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان آپس میں پیار و محبت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا سبق دیا ہے؟ پیار و محبت کا۔ اگر تو بھائی لڑ رہے ہوں تو ان کو چھڑانے کا، ان کے درمیان صلح کرانے کا، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا سبق دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نیک عادتیں پیدا کریں اور بری عادتوں سے جلد از جلد چھٹکارا پائیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی نعمتیں ہم پر تمام کر دے۔ کوشچن کا آنسر سمجھ آ گیا؟ یہ آپ کا اس میں بک میں تھا جو میں نے پڑھایا، ریڈ کیا۔ آپ کو اس وقت ساتھ ساتھ اس لیے نہیں سمجھایا کہ جب میں کوشچن میں سمجھاؤں گی تو تب جلدی سمجھ آ جائے گا۔ جب شارٹ ہو جاتا ہے نا پھر چیز جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ نے تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی ہے نا ایک دوسرے کی، اور یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور کوئی لڑ رہا ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دیں، اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کے حوالے، اللہ حافظ۔